آج کے دن یعنی 3 ستمبر 1260 کو جنگ عین جالوت لڑی گئی۔ جنگ عین جالوت مملوک افواج اور منگولوں کے درمیان تاریخ کی مشہور ترین جنگ ہے۔ 7ویں صدی ہجری میں تاتاریوں نے مسلمانوں کی سرزمین پر عظیم جارحیت کا ارتکاب کیا اور نتیجتاً دارالحکومت بغداد سمیت مسلمانوں کی 3/4 سرزمین تاتاریوں کے قبضے میں چلی گئی۔ سقوط بغداد کے بعد خلافت عباسیہ کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو گیا، جس کے بعد مسلمانوں کو شکست در شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ منگولوں نے سارے عراق پر قبضہ کرنے کے بعد شام کی سرزمین پر جارحیت کا ارتکاب کیا اور یہاں ظلم و ستم کا بازار گرم کر دیا، کیونکہ اس علاقے کے لوگوں نے ہتھیار ڈالنے سے انکار کر دیا تھا۔ جب منگوہان 1251 میں منگول سلطنت کے عظیم خان بنے تو انہوں نے فوراً ہی اپنے دادا چنگیز خان کی عالمی سلطنت کے منصوبے پر عمل درآمد شروع کر دیا۔ مغرب میں اقوام کو مسحور کرنے کے کام کی رہنمائی کے لیے اس نے اپنے بھائی چنگیز خان کے ایک اور پوتے ہلاکو خان کا انتخاب کیا۔ ہلاکو خان منگوہان کی وفات کے باعث اپنے نائب قطبگہ کو کمان دے کر خود وطن واپس روانہ ہو گیا۔ سقوط دمشق کے بعد تاتار مصر اور مراکش کی طرف بڑھے، جو مسلمانوں کے آخری مضبوط گڑھ رہ گئے تھے، اور اگر یہ بھی منگولوں کے قبضے میں چلے جاتے تو تمام مسلم امت تباہ ہو جاتی۔ منگول کمانڈر قطبگہ نے ایک دھمکی آمیز خط امیر مصر کو روانہ کیا، جس میں کچھ اس طرح سے لکھا: ہم نے زمین کو تاراج کر دیا، بچوں کو یتیم اور لوگوں کو سزا دی اور قتل کر دیا، ان کے سرداروں کی عزتوں کو خاک میں ملا دیا۔ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم ہم سے بھاگ سکتے ہو؟ کچھ ہی دیر بعد تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ تمہاری طرف کیا آ رہا ہے۔ قطز نے منگول سفیروں کو قتل کروا کر ان کی لاشیں دارالحکومت میں لٹکا دی، جس سے افواج اور عوام کے حوصلے بلند ہوئے۔ جب قطز کا جواب منگولوں تک پہنچا تو انہیں معلوم ہو گیا کہ مصر میں انہیں ایک مختلف قسم کے رہنما کا سامنا ہوگا۔ فتح کے غرور میں مست منگول آگے بڑھتے چلے گئے اور عراق کو روندنے کے بعد شام، فلسطین اور مصر کے قبضے کی غرض سے آگے بڑھے، اور عین جالوت میں ان کا ٹکراؤ مملوک افواج سے ہوا۔ قطز صرف جواب دے کر بھول نہیں گیا تھا، بلکہ اس کو اندازہ تھا کہ اس قسم کے واضح جواب کے بعد کس قسم کا رد عمل ہو سکتا ہے، لہٰذا اس نے تیاریاں شروع کر دی۔ مسلمانوں کو متحد کرنے کے لیے اس نے منتشر مسلمان سرداروں کی طرف اپنے امیر مملکت رکن الدین بیبرس کو روانہ کیا۔ اس نے منتشر سرداروں سے اپنے چھوٹے چھوٹے اختلافات کو بلا کر متحد ہو جانے کا مطالبہ کیا تاکہ مشترکہ دشمن کو شکست دی جا سکے۔ اس میں گولڈن ہورڈے نے بھی ان کی مدد کی تھی۔ چنانچہ 3 ستمبر 1260 کو مملوک افواج اور منگولوں کے درمیان یہ جنگ فلسطین کے مقام عین جالوت پر لڑی گئی، جس میں مملوک شاہ سیف الدین قطز اور اس کے مشہور جرنیل رکن الدین بیبرس نے منگول افواج کو بدترین شکست دی۔ اس فتح کے نتیجے میں مصر، شام اور یورپ منگولوں کی تباہ کاریوں سے بچ گیا۔ جنگ میں الہانی حکومت کے منگول بانی ہلاکو خان کا سپہ سالار قطبگہ مارا گیا۔ آج کے دن 1617 کو روشن آرا بیگم کی پیدائش ہوئی۔ روشن آرا بیگم مغل شہنشاہ شاہ جہاں اور ملکہ ارجمند بانو کی صاحبزادی تھی۔ اس کے حقیقی بہن بھائیوں میں دارالشکوہ محمد شجاع، محمد مراد بخش، محمد اورنگزیب، جہاں آرا بیگم اور گوہر آرا بیگم تھی۔ شہاب الدین محمد شاہ جہاں نے اپنی صاحبزادی روشن آرا بیگم کی تعلیم و تربیت پر خاص توجہ دی۔ اس خاص توجہ کا یہ نتیجہ نکلا کہ روشن آرا بیگم جملہ علوم و فنون اور تدبر و سیاست میں یکتائے روزگار ہو گئی۔ شہزادی کو فن کتابت میں خاص مقام حاصل تھا۔ اس کا لکھا ہوا خط اتنا پاکیزہ ہوتا تھا کہ اسے دیکھ کر آنکھیں روشن ہو جاتی تھی۔ شہزادی روشن آرا کو سب بھائیوں میں اورنگزیب عالمگیر سے زیادہ محبت تھی۔ شہزادی دل و جان سے اورنگزیب کی خیر خواہ تھی۔ جب اس کے بھائیوں دارالشکوہ، مراد بخش، شاہ شجاع اور اورنگزیب کے درمیان تخت نشینی کا جھگڑا پیدا ہوا تو اس نے ہر موقع پر اورنگزیب کا ساتھ دیا۔ مغل بادشاہ شہاب الدین محمد شاہ جہاں کے دربار میں اورنگزیب کے خلاف جو سازشیں ہوتی تھیں، ان سے اورنگزیب کو آگاہ کر دیا کرتی تھی۔ مارکا سامو گڑھ کے بعد اورنگزیب نے شاہ جہاں کو معزول کر کے قلعہ آگرہ میں نظر بند کر دیا۔ نظر بندی کے دوران شہاب الدین محمد شاہ جہاں نے اپنے بیٹے اورنگزیب کی ملاقات کی خواہش ظاہر کی۔ اس موقع پر قلعے کے اندر دارالشکوہ کے حامیوں نے یہ منصوبہ بنایا کہ جب اورنگزیب قلعے کے اندر داخل ہو تو چند مسلح عورتیں اس پر حملہ کر کے گرفتار کر لیں یا قتل کر دیں۔ شہزادی روشن آرا بیگم نے اس منصوبے سے اورنگزیب کو آگاہ کر دیا اور وہ اس جال میں پھنسنے سے بچ گیا۔ اکثر مورخین نے لکھا ہے کہ روشن آرا بیگم کی مخلصانہ خیرخواہی اور بیدار مغزی نے اورنگزیب کو بہت فائدہ پہنچایا اور وہ اپنے مخالفین کے عزائم کو ناکام بنا کر تخت و تاج حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔
بلا شبہ اس کامیابی میں اورنگزیب کی اپنی تدبیر و سیاست اور عزم و ہمت شامل تھی، لیکن اس میں شہزادی روشن آرا بیگم کی بھی کافی محنت شامل تھی۔ یہی سبب تھا کہ اورنگزیب عالمگیر اپنی بہن شہزادی روشن آرا بیگم کو بے حد عزیز رکھتا تھا۔ شہزادی روشن آرا بیگم بہت ہی دیندار اور صحیح العقیدہ خاتون تھی۔ اس نے شادی نہیں کی تھی۔ شہزادی کو اپنے والد محترم شہاب الدین محمد شاہ جہاں کی طرف سے ایک بڑی جاگیر ملی ہوئی تھی۔ جاگیر کے علاوہ شہزادی روشن آرا بیگم کو حکومت کی جانب سے معقول وظیفہ بھی ملتا تھا۔ شہزادی کی دولت کا بیشتر حصہ غریبوں، مسکینوں اور محتاجوں کی مدد میں صرف ہوتا تھا۔ شہزادی روشن آرا بیگم رفع عامہ کے سلسلے میں بھی حصہ لیتی رہتی تھی۔ انہوں نے اس سلسلے میں بہت سے کام کروائے، لیکن اب ان کا کوئی نام و نشان باقی نہیں رہا۔ البتہ دہلی میں ایک باغ واقع ہے جو روشن آرا بیگم کے حکم سے لگوایا گیا تھا۔ بیماری کی وجہ سے 11 ستمبر 1671 عیسوی کو روشن آرا بیگم دہلی میں فوت ہوئیں اور روشن آرا باغ میں دفن ہوئیں۔ آج کے دن 1658 عیسوی کو اولیور کرومویل کا انتقال ہوا۔ اولیور کرومویل ایک انگریز جنرل اور سیاستدان تھا جو انگریزی خانہ جنگی کے دوران کنگ چارلس اول کے خلاف انگلینڈ کی فوج کی پارلیمنٹ کی قیادت کرتا تھا اور برطانوی جزیروں پر لارڈ پروٹیکٹر کی حیثیت سے 1653 سے اپنی موت تک حکومت کرتا رہا۔ 1658 عیسوی میں اس نے ریاست جمہوریہ کے صدر اور نئی جمہوریہ دولت مشترکہ کے سربراہ کی حیثیت سے بیک وقت کام بھی کیا۔ جب اس کا انتقال ہوا تو اس کی لاش کو حنوط کیا گیا اور اس کو ویسٹ منسٹر کیتھیڈرل میں دفنایا گیا۔ ریفارمیشن کے بعد اس کی لاش کو نکالا گیا اور اس کا سر قلم کر دیا گیا۔ ایک اندازے کے مطابق اس کے سر کو ایک گڑھے میں پھینک دیا گیا۔ اس گڑھے پر آج کل ماربل آرچ موجود ہے۔ گڑھے میں پھینکنے سے قبل اس کا سر ایک پول پر لٹکایا گیا تھا اور ویسٹ منسٹر ہال میں نمائش کے لیے رکھا گیا تھا۔ 1815 عیسوی میں اس سر کا معائنہ کیا گیا اور تصدیق کی گئی کہ یہ سر اولیور کرومویل کا ہی ہے۔